ذو الجلال والإكرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی۔ میں ہوں پیام قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان سید رسول رضوی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم اس مختصر پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، تاکہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ آئیے تلاوت کلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اے میری قوم، تم صرف ایک ہی معبود حقیقی کی عبادت کرو، جس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تم بتوں کی پوجا میں غلطی پر ہو، اور تم تو صرف افترا پرداز اور تہمت لگانے والے ہو۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، میں اپنی رسالت کے بدلے میں تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا۔ میری اجرت تو صرف اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم اتنا بھی عقل نہیں رکھتے؟ ناظرین، اس آیت گرامی میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد ان کے بھائی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، اس آیت گرامی میں حضرت نوح کے بعد ہود مبعوث برسالت ہوئے، اور اللہ کے اس نبی کی سرگزشت سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 سے 75 تک میں بیان ہو چکی ہے۔ چونکہ حضرت نوح کا تعلق قوم عاد سے تھا، اور اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق بھی قوم عاد سے تھا، اسی لیے آپ کو عاد کے بھائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس آیت گرامی میں جو دوسری بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بتوں کو اپنا شفیع بنانا ایک تو خدا کی ذات پر افتراء ہے، یعنی خدا کی ذات پر تہمت ہے کہ وہ ان کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں، اور دوسرے کی بتوں پر بھی تہمت ہے، کیونکہ وہ بتوں کو نفع یا نقصان پہنچانے والے سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ بت تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے، وہ یہ کہ استدلال کے بغیر لوگوں کو توحید کی طرف کیوں کر دعوت دی جا سکتی ہے؟ یعنی کس طرح سے دعوت دیں گے لوگوں کو؟ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، لوگوں کو فطرت الہی کی طرف متوجہ کرنا ہی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس طرح سے انہیں توحید کی طرف بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم کا وجود ہی اس قدر فطری امر ہے کہ اس کے لیے کسی قسم کی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس آیت گرامی میں جو خاص پیغام بنی نوع انسان کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انبیاء کا عوام کے ساتھ سلوک جو ہے وہ برادرانہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برادر کے طور پر پیش آتے ہیں، حکیمانہ یا پدرانہ نہیں ہوتا، کیونکہ برادرانہ ماحول میں کی جانے والی تبلیغ یا بات وہ اثر نہیں ہوتا جو حکیمانہ ماحول میں کیا جاتا ہے۔ یعنی حکیمانہ ماحول میں اگر کوئی بات کریں تو وہ زیادہ پر اثر نہیں ہوتا، برادرانہ ماحول میں نصیحت کی جائیں، تبلیغ کی جائیں تو وہ پر اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے انبیاء اپنے امتوں کے لیے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ نہ تو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، نہ دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، اور نہ ہی دروغہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے جس طرح سے کوئی شخص اپنے بھائی کو پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام لوگوں کی نسبت بھائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس آیت گرامی میں جو ارشاد ہوا مختصراً اگر بیان کی جائیں تو غیر خدا کی پوجا صرف ایک خیالی اور وہمی مسئلہ ہے اور ایک طرح کی تہمت بھی ہے۔ مثلاً جو بتوں کا پوجا کرنے والے ہیں وہ خدا پر تہمت لگا رہے ہیں اور اسی طرح ان بتوں پر بھی تہمت ڈال رہا ہے، یعنی ایک طرح سے غیر خدا کی پوجا کرتے ہوئے خدا پر تہمت ہے اور دوسری طرف ان بتوں پر بھی تہمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس دوسری آیت میں جس میں فرمایا گیا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اس آیت گرامی کی طرف اگر دیکھا جائیں تو قرآن مجید میں بار بار انبیاء کی لوگوں سے مادی بے نیازی اور ان سے اجر نہ مانگنے کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء و رسل آئے ہیں انہوں نے لوگوں سے کسی مال کا تقاضا نہیں کیا، سب یہی کہتے آئے کہ ہمارا اجر تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، لوگوں سے کوئی مانگتے نہیں ہے، مادی طور پر لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اس کی وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے مانگنے پر آ جائیں اور وہ تبلیغ بھی کریں، وہ دعوت دین بھی دے دیں تو اس کی بات میں اثر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک تو اس کے نظر میں پس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مانگنے والا ہے اور اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مادی امور لوگوں کو حق کی طرف مائل ہونے سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی سے مانگتا ہے تو وہ حق کی بات نہیں کر سکتا اپنے مانگنے والے کے سامنے، اپنے مانگنے والے کے سامنے صرف اور صرف وہی بات کر سکتا ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا شخص ہے، اس کی رضامندی جس میں ہوگی، جو بات وہ سمجھتا ہے اچھا لگتا ہے اسی کے مزاج کے مطابق بات کرے گی، تو یہ بات تبلیغ میں کار اثر نہیں ہے۔ اس آیت گرامی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہدف مادیت نہیں بلکہ ان کا ہر کام رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں اگر خیر ملے، نیاز ملے یا اجر ملے یا نہ ملے اس کی کوئی بحث نہیں ہے، اور انبیاء علیہ السلام لوگوں سے مادی طور پر بے نیاز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ میں کامیابی حاصل کرنے کا راز اخلاص میں مضمر ہے۔ اگر خلوص نیت کے ساتھ تبلیغ کی جائیں، دعوت دین دی جائیں، دعوت حق پہنچایا جائیں تو وہ زیادہ پر اثر ہوتا ہے، اور اگر بغیر خلوص کے کوئی بھی کام کیا جائے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عقل و شعور سے کام لیا جائیں تو اس سے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع اور وحی الہی کی پیروی کی رہنمائی ملتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کر کے ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں، تو اس ہدایت کو پہنچانے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ ان کی کردار کو اگر ہم دیکھیں، ان کی زندگی کو نمونہ عمل کے طور پر اگر ہم لے لیں تو دنیا و آخرت میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید رسول رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔